آج ہم آپ کو ایک ایسے عجوبے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے مکمل کرنے میں 1300 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ لگا، کیونکہ اسے وقتاً فوقتاً بنایا جاتا رہا۔ جس عجوبے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے دیوار چین، دا گریٹ وال آف چائنا۔ اس کی تعمیر 7ویں صدی سے شروع کی گئی اور 1878 تک اسے تعمیر کیا جاتا رہا۔ یہ دنیا کا ایک ایسا عجوبہ ہے جس کی تعمیر میں 4 لاکھ لوگوں سے زیادہ اموات ہوئیں اور کئی لاکھ لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ چائنا میں شمالی بیجنگ کے علاقے میں واقع اس دیوار کی لمبائی 3700 مائل یعنی یہی کچھ 6000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، لیکن یہ تب کی لمبائی ہے جب اسے مکمل کیا گیا تھا۔ قدرتی آفات اور موسموں سے یہ دیوار اب 30% تک ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی اسے مکمل طور پر کوئی سر نہیں کر پاتا۔ اگر موجودہ دور میں اس دیوار کا تخمینہ لگایا جائے تو اس پر آنے والی لاگت $36 بلین بنتی ہے۔ جنگی اور دفاعی اعتبار سے تیار کی جانے والی اس دیوار چین پر 20,000 چھوٹے فوجی قلعے تعمیر کیے گئے اور 10,000 چھوٹے خانے جہاں سے دشمن پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ اب اس قدر لمبی دیوار میں رابطہ کیسے قائم رکھا جاتا تھا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ چونکہ اس وقت نہ کوئی ٹیلی سسٹم تھا اور نہ ہی ٹاور سسٹم، تو اتنی دور تک دشمن کی آمد کا سگنل کیسے پہنچایا جاتا تھا؟ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وقت لوگ دھوئیں اور آگ سے یہ کام کرتے تھے۔ دن کے وقت وہ سگنل دھوئیں سے اور رات کو آگ سے دیا کرتے تھے تاکہ جنگجو اپنے مورچوں میں تیار رہیں۔ 7ویں صدی میں اس دیوار کو کہیں کہیں مٹی سے تیار کیا گیا تھا، صرف اس لیے کہ یہ دشمن کے راستے میں ایک رکاوٹ کے طور پر استعمال ہو سکے۔ لیکن 1569 میں اس دیوار کو ایک مضبوط ترین رکاوٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیوار چین کی تعمیر کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ یہ کہانی ہے منگول اور منگ سلطنت کی۔ 1368 میں منگ سلطنت کا وجود ہوا۔ یہ ایک بادشاہ کا نام تھا جس کی سلطنت 600 سال تک قائم رہی۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں نے سلطنت کو سنبھالا۔ منگ سلطنت منگولیوں سے بہت تنگ تھی۔ یہ لوگ منگولیوں کو باغی کے نام سے پکارتے تھے۔ منگول وقتاً فوقتاً اس قوم پر حملہ آور ہوتے، قتل عام کرتے، ان کا مال لوٹتے اور گھروں کو جلاتے تھے۔ منگول سال میں 1 یا 2 دفعہ حملہ آور ہوتے تھے، لیکن لاکھوں لوگوں کی جانوں سے کھیل جاتے تھے۔ منگ حکومت کو لگتا تھا کہ شاید وہ انہیں کبھی روک نہیں پائیں گے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ منگول ان کے دارالحکومت پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ لیکن منگ فوج کا ایک نوجوان جس کا نام چی جی کوا تھا، اسے لگتا تھا وہ اس قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ اسی دور میں سمندری راستے سے جاپانیوں نے بھی چائنا پر حملہ بول دیا اور اس نوجوان چی کو اس بار چند فوجیوں کے ساتھ سپہ سالار بنا کر جاپانیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ 2 سال بعد یہ بہادر نوجوان فتح کے ساتھ محل میں لوٹا تو اسے پوری چائنا کی فوج کی سربراہی سے نوازا گیا۔ اب وقت آ گیا تھا منگول کی فوج سے لڑنے کا، لیکن تعداد کے لحاظ سے چائنیز اس قابل نہ تھے۔ کچھ ایسا قدم اٹھانا تھا جو منگولیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے، اور اس کی تیاری چین نے پہلے ہی کر رکھی تھی، دیوار چین کی تعمیر۔ اس دیوار کو بنانے کے لیے چائنا کے بادشاہ یعنی منگ خاندان نے بھی حامی بھر لی، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اس پر آنے والی لاگت بہت زیادہ ہوگی اور چائنا کے خزانے پر گہرا اثر پڑے گا۔ لیکن اپنی قوم کی خاطر 1569 میں بالآخر چی کو اجازت مل گئی اور اسی دن اس نے دیوار پر کام شروع کر دیا۔ جب اس دیوار کی تعمیر کا آغاز ہوا تو 20,000 لوگ بطور مزدور اس میں شامل ہوئے، لیکن اس بار دیوار کو مٹی سے نہیں بلکہ اینٹوں سے تعمیر کیا جانا تھا۔ 5 لاکھ اینٹیں ایک ہی ہفتے میں بنائی جاتی تھیں اور ایک ہی ہفتے میں کچھ دیوار کا حصہ اور ایک قلعہ تعمیر کیا جاتا تھا۔ ادھر منگول جانوں کا نقصان اور آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ 24 گھنٹے دیوار کا کام جاری رہتا تھا اور پورے چائنا سے مزدور اس میں حصہ لے رہے تھے۔ اس دیوار کو بنانے میں 4 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی جنہیں وہیں دفنا دیا گیا۔ بھوک پیاس دن رات محنت کے بعد لوگوں نے اس دیوار کا کچھ حصہ 6 سالوں میں بڑی حد تک مکمل کر لیا تھا، اور اب باری تھی اس دیوار کی آزمائش کی، جس مقصد کے لیے اس دیوار کو تعمیر کیا گیا تھا۔ 1575 میں منگول بادشاہی علاقے تک رسائی حاصل کر چکے تھے اور ان کا حملہ آور ہونا کسی وقت بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ یہاں چی اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب منگول حملہ آور ہوں۔ اسی سال 1575 میں
بالآخر منگول حملہ آور ہوئے اور دیواریں چین سے سگنل دھوئیں کی صورت میں اڑے۔ اس قدر فوجی صلاحیتوں کے مالک اس نوجوان چی کی فوج نے دیوار تک رسائی سے پہلے ہی منگول فوج کو شکست دے دی اور منگول فوج اور اس کے سپہ سالار کو قیدی بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ منگول فوج کی چائنا میں پہلی شکست تھی اور بہت بری شکست تھی۔ اس بہادر سپہ سالار کو اور بہت سے عہدوں سے نوازا گیا، لیکن بدقسمتی سے سلطنت میں موجود بادشاہوں کے وزیروں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے اندر ہی اندر اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور آخرکار وہ چالاک وزیر اپنے مزید عہدے پانے کے لیے اس کھیل میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے چی پر یہ الزام لگایا کہ دیواریں چین میں اس نے بہت پیسہ کھایا اور کرپشن کی۔ اس طرح چی کو 1590 کی دہائی میں عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اسی دہائی میں اس بہادر سپہ سالار کی موت ہو گئی۔ چائنا کی فوج کے اس بہادر سپہ سالار چی جی خوا کے مرنے کے 40 سال بعد منگول اور مزید باغی فوج نے آخرکار دیوار کو عبور کر لیا اور سلطنت پر قبضہ بھی کر لیا۔ چی کو آج بھی چائنا میں اس دیوار کی روح اور دل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں تھا جو یہ دیکھ سکتا کہ دیوار کے اس پار کیا ہونے جا رہا ہے، اور نہ ہی کوئی اتنی جنگی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس دیوار کا کچھ حصہ اب پانی میں ڈوب چکا ہے، کچھ موسموں کی نظر ہو چکا ہے، لیکن 1984 میں اسے گورنمنٹ آف چائنا سے نیشنل پرائورٹی کا درجہ ملنے کے بعد اس کی تعمیر خاص طور پر جہاں سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی پھر سے کی گئی اور 1987 میں اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا گیا۔ اس دیوار کو یومیہ تقریباً 53,000 لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ تو یہ تھی کہانی دیواریں چین کی۔ امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اس سفر میں جڑے رہیے گا اور ہمارے پیج کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔